بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرغستان کی ایک کہانی، سپاہی کا بیٹا، تحریر چنگیز آتمتوف، ترجمہ محمود احمد قاضی۔ سپاہی کا بیٹا، وہ یہی کوئی 5 سال کا ہوگا جب اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اور وہ بھی فلم میں۔ یہ اس بڑے سے سفید بھیڑوں کے باڑے کی بات ہے جہاں بھیڑوں کے گلے سالانہ اون اتروائی کے لیے لائے جاتے ہیں۔ یہ سلیٹ کی چھت والا بھیڑوں کا باڑا آج بھی اسی طرح ریاستی فارم کی رہائشی اسکیم سے تھوڑا سا باہر سڑک کے قریب پہاڑی کے دامن میں موجود ہے۔ وہ اپنی ماں جین گل کے ساتھ یہاں آیا تھا، جو ریاستی فارم پوسٹ آفس میں ٹیلی فون آپریٹر تھی۔ ہر سال گرمیوں میں جب اون کترنے کا زمانہ ہوتا تو جین گل ایک عارضی ملازمہ کی حیثیت سے اس باڑے میں آ جاتی۔ بوائی اور میمنوں کی پیدائش کے دنوں میں سوئچ بورڈ پر اوور ٹائم لگا کر جو فالتو چھٹیاں اس نے حاصل کی ہوتی تھیں، وہ انہیں یہاں استعمال میں لاتی تھی۔ یہ ایک جز وقتی کام تھا، اس کا معاوضہ بھی معقول تھا۔ سپاہی کی بیوہ جین گل کے لیے یہ فاضل آمدنی یقیناً بہت کارآمد تھی۔ اس کا کنبہ کوئی زیادہ بڑا نہ تھا، بس وہ تھی اور اس کا بیٹا۔ لیکن بہرحال کنبہ خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اسے سردیوں میں ایندھن کی قیمتیں چڑھنے سے پہلے آٹے کی ایک معقول مقدار کی ضرورت تو رہتی ہے، اور پھر کپڑوں اور جوتوں کا مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے۔ اسی طرح کی دوسری بے شمار ضرورتوں کا سامنا اسے ہوتا ہے۔ چونکہ گھر پر اس کے بیٹے کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، اس لیے وہ ہر صبح باڑے میں اس کو اپنے ساتھ لے آتی تھی، جہاں وہ سارا دن میلا کچیلا ہوتے ہوئے بھی اون کترنے والوں، گلہ بانوں اور موٹے بھاری بالوں والے رکھوالی کے کتوں کے درمیان ہنستا کھیلتا اور کودتا پھرتا تھا۔ اس دن یہ وہی تھا جس نے سب سے پہلے فلم کے ٹرک کو باڑے کے اندر داخل ہوئے دیکھا تھا، اور سب سے پہلے اس نے یہ خوشخبری سنائی تھی، آہا سینما آیا، سینما سینما آیا، سینما۔ اس نے نہایت بےتابی سے شام ہونے کا انتظار کیا، اور جب اندھیرا پھیل گیا تو فلم کا آغاز ہوا۔ بہرحال اسے صبر کا میٹھا پھل مل گیا تھا۔ یہ فلم جنگ کے بارے میں تھی۔ باڑے کے آخر میں 2 بلیوں کے سہارے پھیلی ہوئی سفید اسکرین جنگ کا میدان بن گئی۔ گولیاں چلنے لگیں، توپیں دغنے لگیں، اور تاریکی کا سینہ چیر کر پھٹنے والے ان کے گولے اور راکٹوں کے شعلے سپاہیوں کو زمین سے چپکے رہنے پر مجبور کر رہے تھے۔ جو ہی یہ شعلے بجھتے، سپاہی ایک بار پھر آگے کی طرف بڑھتے گئے، اور رات کے اندھیرے میں مشین گنیں یوں تڑ تڑ چل رہی تھی کہ لڑکے کے لیے سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ ہاں، جنگ ایسی ہی ہوتی ہے۔ وہ اور اس کی ماں اون کی گاٹھوں پر جو باڑے کے پچھلے حصے پہ پڑی تھی چڑھ کر بیٹھے۔ یہاں سے اسکرین بہتر طور پر دکھائی دیتی تھی، البتہ لڑکا وہاں فرش پر اسکرین کے قریب اپنے ہمجولیوں کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا، مگر ماں نے اسے وہاں نہیں بیٹھنے دیا۔ تم سارا دن کافی اچھل کود کرتے رہے ہو، وہ بولی، صبح سے لے کر رات تک تمہارا یہی کام ہے، بس اب یہیں بیٹھو میرے قریب۔ یہ کہتے ہوئے ماں نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ پروجیکٹر چلتا رہا اور جنگ جاری رہی۔ باڑے میں موجود لوگ بڑی گمبھیرتا کے ساتھ بیٹھے فلم دیکھ رہے تھے۔ فلم دیکھنے کے دوران جین گل بعض اوقات گہرے گہرے سانس لینے لگتی،
جب کوئی ٹینک سیدھا اپنی طرف پڑتا ہوا محسوس کرتی تو گھبراہٹ میں بیٹے کو اپنے ساتھ چمٹا لیتی۔ ان کے قریب بیٹھی ایک عورت منہ سے عجیب طرح کی آوازیں نکالتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، ہائے میرے اللہ، یہ سب کتنا خوفناک ہے۔ لیکن لڑکا کچھ زیادہ خوفزدہ محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کے برعکس جب کوئی نازی سپاہی نیچے گرتا تو وہ ایک طرح کی خوشی محسوس کرتا۔ جب وہ اپنے سپاہیوں کو گرتا ہوا دیکھتا تو اسے لگتا کہ وہ ابھی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جنگ میں لوگ اپنے مزاح کا خیز انداز میں گر رہے تھے، جیسے لڑکے بالے جنگ کا کھیل کھیلتے ہوئے گرتے ہیں۔ دوڑتے ہوئے وہ بھی اس انداز سے گر سکتا تھا کہ جیسے کسی نے اسے اڑنگا لگایا ہو۔ یوں تھوڑی سی چوٹ تو لگتی ہے، مگر بھلا اتنی چوٹ سے کیا ہوتا ہے؟ ایک لمحے بعد ہی انسان سنبھل کر پھر حملے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، اور یوں وہ معمولی سی چوٹ بے معنی ہو جاتی ہے۔ لیکن فلم میں لوگ دوبارہ اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ جہاں گرتے ہیں وہیں پڑے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سیاہ ڈھیروں کی مانند۔ اسے گرنے کا ایک اور انداز بھی معلوم تھا، یعنی جس طرح کوئی پیٹ میں گولی لگنے سے گرتا ہے۔ ایسے میں لوگ فوراً ہی نہیں گر پڑتے تھے، پہلے وہ اپنا پیٹ پکڑ کر دوہرے ہو جاتے، پھر آہستہ سے اپنے اسلحے سمیت زمین پر ڈھیر ہو جاتے۔ کھیل کے دوران تو گرنے کے بعد فوراً اٹھ کھڑے ہونے کے بعد اعلان کیا جا سکتا ہے کہ میں مرا نہیں ہوں، لیکن یہاں فلم میں لوگ دوبارہ اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ جنگ جاری رہی، پروجیکٹر سے گر گر کی آوازیں آتی رہیں۔ اب تو توپ خانہ میدان میں آ گیا تھا۔ خوفناک آگ اور پھٹتے ہوئے گولوں کے درمیان توپچی ایک ٹینک شکن توپ وہاں لا رہے تھے۔ گھاٹی کی ڈھالان پر وہ اسے دھکیلتے ہوئے پہاڑی کی چڑھائی کی طرف جانا چاہتے تھے۔ ایک لمبی چوڑی ڈھالان جو آسمان کو چھوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اس لمبی چوڑی ڈھالان پر گولوں سے چھلنی زمین کی مٹی کے سیاہ مرغولوں میں گھرے کچھ توپچی آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی بردباری اور حرکات و سکنات میں کوئی ایسی چیز ضرور تھی کہ دیکھنے والوں کے دل ان کے سینوں میں کسی متوقع خوف اور عظمت کے حوالے سے غم اور فخر کے ساتھ دھڑ دھڑ کر رہے تھے۔ وہ تعداد میں 6 یا 7 تھے۔ ان کے لباس جل رہے تھے۔ ان میں سے ایک توپچی تو یقیناً روسی نہیں تھا، وہ قازق تھا یا شاید بریات۔ لڑکے کو تو شاید اس بات کا پتہ نہ چلتا، لیکن اس کی ماں نے اس کے کان میں سرگوشی کی، بیٹے دیکھو یہ تمہارا باپ ہے۔ اسکرین پر موجود وہ آدمی ایک دم سے اس لڑکے کا باپ بن گیا۔ ساری فلم اسی آدمی کی کہانی بن گئی، لڑکے کے باپ کی کہانی۔ ابھی ابھی دریافت شدہ یہ باپ ریاستی فارم کے لوگوں میں سب سے کم عمر نوجوان کی طرح ایک نوجوان شخص تھا۔ اس کا قد زیادہ لمبا نہ تھا، وہ گول چہرے اور تیز آنکھوں والا تھا۔ کیچڑ اور دھوئیں میں لت پت چہرے پر موجود اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک تھی۔ وہ ایک بلی کی طرح پھرتیلا اور تنخو لگتا تھا۔ توپ کے پہیے اپنے کاندھوں کا زور لگاتے ہوئے اس نے مڑ کر نیچے ڈھالان میں موجود کسی سے چلا کر کہا، جلدی سے گولے لاؤ۔ لیکن اس کی آواز نئے پھٹنے والے گولوں کی بوچھار میں دب کر رہ گئی۔ کیا یہی آدمی میرا باپ ہے؟ آول بیک نے پوچھا۔ کون؟ اس کی ماں نے بے دھیانی سے کہا،
आराम से बैठो और देखो। अभी तुम्ही ने तो कहा था कि वो मेरा बाप है। हाँ, वही तुम्हारा बाप है, लेकिन चुप के बैठे रहो वरना तुम्हारी वजह से दूसरे लोग भी परेशान होंगे। जैन गुल ने ऐसा क्यों कहा था? क्या वजह थी? शायद यूं ही उसके मुंह से निकल गई थी, या शायद फिल्म ने उसे खोया हुआ खाविंद याद दिला दिया था। बहरहाल कुछ भी हो, लड़के को अपनी मां की बात पर यकीन था, इसीलिए वो बेहद खुश था। इस अचानक और गैर मुतवक्को तौर पर मिल जाने वाली खुशी से वो झूम रहा था। अपने जंगजू बाप पर फख्र कर रहा था। ये शख्स इसका बाप था, हकीकी बाप। उसके हमजोली अक्सर उसे इस बात पर छेड़ते थे कि उसका बाप नहीं है। उन्हें और चरवाहों को मालूम हो जाना चाहिए कि उसका भी एक बाप है। चरवाहे जो साल भर पहाड़ों में इधर उधर घूमते फिरते हैं, वो सब बच्चों को पहचानते तो नहीं हैं। वो जब भेड़ों की ऊन कतरवाने के लिए उन्हें हकाकर भाड़े में लाता था, उनके कुत्तों को लड़ने भिड़ने से रोकता था, तो वो उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय उस पर सवालात की बौछार कर देते। रियासती फार्म के तमाम चरवाहों में से हर कोई उससे ये जरूर पूछता, हाँ तो लड़के तुम्हारा नाम क्या है? ऑलबैक। और तुम किसके बेटे हो? तोक्तोसन का। चरवाहे को फौरी तौर पर याद ना आता कि ये तोक्तोसन कौन है। तोक्तोसन? घोड़े की जेन से नीचे झुकते हुए वो पूछता, कौन तोक्तोसन? मैं तोक्तोसन का बेटा हूं, वो फिर दोहराता। उसकी मां ने उसे ऐसा ही जवाब देने की हिदायत कर रखी थी। उसकी नाबीना दादी की हिदायत भी यही थी। जब वो अपने बाप का नाम भूल जाता तो वो उसके कान खींचा करती थी। वो बहुत गुस्सीली थी। ओहो अच्छा, चरवाहा कहता, तो यूं कहो ना तुम पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली उस टेलीफोन ऑपरेटर के लड़के हो ना? नहीं, मैं तोक्तोसन का बेटा हूं, ऑलबैक इसरार करता। बिलाखिर चरवाहा उसकी बात समझ ही जाता। हाँ भाई, वाकई तुम तोक्तोसन के बेटे हो। शाबाश, मैं तो बस यूं ही तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। खफा ना होना मेरे बच्चे, दरअसल हम सारा साल वहां पहाड़ों पर रहते हैं और तुम बच्चे लोग तो ककड़ियों की तरह फलते फूलते हो। अब हर बच्चे को पहचानना आसान तो नहीं होता है। और फिर वो चरवाहे आपस में खुसुर फुसुर करते, तोक्तोसन का जिक्र करने लगते। वो कहते वो अभी नौजवान ही था कि जंग पर चला गया। अब बहुत से लोगों को तो वो याद भी नहीं था। ये अच्छी बात है कि इसका एक बेटा भी है। बहुत से नौजवान तो गैर शादीशुदा ही चले गए थे। अब यहां कोई उनका नाम लेवा नहीं रह गया था। और जब उसकी मां ने उससे कहा था, देखो बेटे ये तुम्हारा बाप है, तो स्क्रीन पर मौजूद सिपाही उसका बाप बन गया। लड़का उसे अपना बाप ही समझने लगा। वाकई वो जंग के जमाने में तोक्तोसन की जंगी वर्दी वाली उस तस्वीर से बिल्कुल मुशाबे था जिसको उसकी मां ने बड़ा करवा के शीशे के फ्रेम में लगा रखा था। और अब ऑलबैक उस शख्स को एक बेटे जैसे एहसासात से देख रहा था। उसका सरापा एक अनजानी हिम्मत की फुहार में भीग गया था। उसे ऐसा लगा जैसे स्क्रीन पर मौजूद शख्स भी महसूस कर रहा है कि उसका बेटा उसे देख रहा है। और इसलिए अब वो फिल्म की इस लम्हाती जिंदगी में अपने आप को यूं दिखाना चाहता था कि उसका बेटा अपने सिपाही बाप को हमेशा फख्र के साथ याद रखे। ऑलबैक के लिए जंग अब कोई तफरीह नहीं रह गई थी। अब वो कभी जंग में गिरने वाले सिपाहियों को देखकर हंस नहीं सकता था।
اب وہ جان گیا تھا کہ جنگ ایک سنگین، خطرناک اور خوفناک چیز ہوتی ہے۔ زندگی میں پہلی بار اپنے کسی پیارے کے لیے، اپنے باپ کے لیے، جس کی کمی اس نے ہمیشہ محسوس کی تھی، دکھ سا محسوس کیا۔ پروجیکٹر چلتا رہا، جنگ جاری رہی۔ اب نہایت خوفناکی سے ٹینک زمین کو رونتے ہوئے پیش قدمی کر رہے تھے۔ ان کے برج گھوم رہے تھے، توپیں آگ اگل رہی تھیں، اور توپچی اپنی قوت کے ساتھ اپنی توپ کو اوپر کی طرف دھکیل رہے تھے۔ ابا جلدی کرو، ٹینک 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 آ رہے ہیں، اول بیگ نے خبردار کرتے ہوئے کہا۔ آخر کار توپ پہاڑی کے اوپر پہنچ گئی۔ اس نے میوے کی جھاڑی کی آڑ میں ٹینکوں پر گولے باری شروع کر دی۔ ٹینکوں نے جوابی حملہ کیا۔ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، حالات اچھے نہیں تھے۔ جنگ کے شور اور شعلوں کے درمیان بیٹے نے اپنے آپ کو باپ کے قریب محسوس کیا۔ جب ایک ٹینک کو آگ لگ گئی اور سیاہ دھوئیں میں چھپ گیا، اور پھر ایک اور گولے نے ایک دوسرے ٹینک کو زنجیری پہیے کو توڑ دیا، اور جب وہ غصے میں اندھوں کی طرح ایک ہی جگہ پر گھومنے لگا، تو لڑکا خوشی سے اپنی ماں کی گود میں اچھلنے لگا۔ لیکن جب اپنی فوج کے سپاہی توپ کے قریب گرنے لگے تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اپنے بہت کم سپاہی زندہ رہ گئے تھے۔ ماں رونے لگی، اس کے گال گرم اور گیلے ہو رہے تھے۔ پروجیکٹر چلتا رہا، جنگ جاری رہی۔ لڑائی اب زوروں پر تھی۔ ٹینک اب لمحہ بلمحہ قریب آتے جا رہے تھے۔ توپ گاڑی کے قریب پہلو میں جھکتے ہوئے اول بیگ کے باپ نے فیلڈ فون پر کچھ چیخ کر کہا، لیکن لڑائی کی گھنگرج میں اس کے الفاظ سنائی نہ دیے۔ توپ کے قریب ایک اور سپاہی گرا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ وہ زمین پر گر گیا اور زمین اس کے خون سے سیاہ ہو گئی۔ اب صرف 2 شخص باقی رہ گئے تھے، اول بیگ کا باپ اور ایک دوسرا۔ انہوں نے ایک گولہ چلایا، پھر یکے بعد دیگرے انہوں نے 2 اور گولے داغے، لیکن ٹینکوں کی پیش قدمی جاری رہی۔ توپ کے قریب ایک بار گولہ پھٹا۔ دھوئیں اور شعلے نے اس جگہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور جب دھوئیں کا بادل چھٹا تو اس وقت ایک ہی آدمی اوپر اٹھ سکا، اور وہی تھا اول بیگ کا باپ۔ وہ توپ کی طرف جھپٹا، اس میں گولہ بھرا، نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ یہ اس کا آخری گولہ تھا۔ دشمن کا ایک اور گولہ پھٹا جس نے ہر چیز کو دھوئیں کی نظر کر دیا۔ اس نے توپ کو نقصان پہنچایا اور اسے الٹ دیا، لیکن توپچی ابھی زندہ تھا۔ وہ آہستہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ لہو لہان تھا، اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے اور جل رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں گرنیڈ تھا۔ وہ سیدھا اپنی طرف آتے ہوئے ٹینکوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ اپنے ارد گرد سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ یہ اس کی آخری کوشش تھی۔ رکو، تم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، وہ چلایا۔ اس نے گرنیڈ پھینکنے کے لیے ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اسی طرح کھڑا رہا۔ درد اور نفرت سے اس کے چہرے کے خد و خال بگڑ گئے تھے۔ جین گل نے اپنے بیٹے کا ہاتھ زور سے کھینچ لیا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ چھڑا کر اپنی باپ کی مدد کو اٹھنا چاہا، لیکن ٹینک کی مشین گن سے گولیوں کی ایک بوچھاڑ برآمد ہوئی اور توپچی نیچے گر گیا۔ وہ ایک طرف لڑک گیا۔
اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ دوبارہ پیٹھ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس کے بازو پھیلے ہوئے تھے۔ پروجیکٹر کی گر گر بند ہو گئی۔ لڑائی اچانک رک گئی تھی۔ ایک ریل ختم ہو گئی تھی۔ آپریٹر نے دوسری ریل لگانے کے لیے روشنی کر دی۔ جب باڑے میں روشنی پھیل گئی تو وہاں موجود سبھی لوگوں کی آنکھیں چوندھیا گئی تھیں۔ وہ فلم میں پیش کی جانے والی جنگ کی فضا سے ایک بار پھر حقیقی دنیا میں لوٹ آئے تھے۔ وہ لڑکا اولبیک اون کی گانٹھوں سے نیچے لڑک آیا اور نہایت پرجوش انداز میں چلانے لگا، یہ میرا باپ تھا، کیا تم نے اسے دیکھا؟ ہاں وہ میرا باپ تھا جو جنگ میں مارا گیا۔